بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ عبدالسلام وائس آف ٹروتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ جو نیا پاکستان کا سفر ہے یہ ایک بہت طویل سفر ہے، یعنی یہ پاکستان کی پیدائش سے لے کر اب تک جاری ہے اور یہ آگے بھی جاری رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس میں مزید کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، لیکن بہرحال اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ نیا پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ جو مشکلات ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، جو ہمیں ایک پہاڑ کی مانند نظر آتی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی اور ہم اس سے بہتر حالات میں داخل ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ الحق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ الحق ہے، اور وہ حق کو ہمیشہ سامنے لے کر آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کا جب بھی آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو حق ہمیشہ جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ باطل کچھ عرصے کے لیے غالب رہتا ہے، لیکن آخر کار باطل کو شکست ہوتی ہے اور حق جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی جو ہے کشمکش پاکستان میں جاری ہے۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ ایک نگاہ ڈالیں تو شروع دن سے ہم جو ہے مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ یعنی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیجئے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو شروع دن سے ہی جو ہے یعنی کشمیر کے اوپر جو ہے انڈیا نے چڑھائی کر دی۔ اس وقت جو پاکستان کے آرمی چیف تھے وہ غالباً جنرل فرینک میسروی تھے، جو کہ اس وقت شاید انگلینڈ گئے ہوئے تھے، اور ان کی جگہ جو دوسرے آرمی چیف تھے جنرل ڈگلس گریسی، تو وہ جو ہے کمانڈ کر رہے تھے۔ تو جنرل گریسی کو قائد اعظم نے حکم دیا کہ آپ کشمیر میں جو ہے اپنی فوجیں بھیجیں اور کشمیر کا دفاع کریں۔ تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ گورنر جنرل ہیں اور جو ہے آپ برٹش کراؤن کے تابع ہیں، اگر مجھے برٹش جو ہے وہ کراؤن کوئین یا پرنس جو کنگ تھا جو بھی تھا، تو اگر وہ مجھے حکم دے گا تو میں اس کی پیروی کروں گا، میں آپ کا حکم نہیں مانتا ہوں۔ یعنی یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے، یعنی پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ بنیاد رکھی ہے کہ قائد اعظم جیسے ایڈمنسٹریٹر کو، اور جو کہ جن کا جو ہے مقام بہت بڑا ہے، تو اس کو بھی انکار کر دیا گیا۔ یہاں سے ہمارا اولڈ پاکستان یا جو پرانا پاکستان ہے وہ یہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح تو بہت جلدی وفات پا جاتے ہیں 11 ستمبر 1948 کو۔ تو ان کے جو آخری دن ہیں 60 دن، وہ بھی بڑے تکلیف دہ ہیں۔ جب انہوں نے وہ زیارت میں وہ قیام کیا اور مختلف ڈاکٹروں کی ٹیموں نے جو ہے وہاں پہ ان کو وزٹ کیا اور ان کو بتایا کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ٹی بی کا مرض لاحق ہے، تو انہوں نے کہا میں تو 12 سال پہلے سے اس سے آگاہ تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان بننے میں جو ہے وہ دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں اور پاکستان جو ہے وہ نہ بن سکے۔ بہرحال وہ ٹائم گزر گیا۔ اس کے بعد جناب پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بھی جو نظام حکومت تھا وہ چلتا رہا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1951 میں ہمارا پہلا جو وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو جو ہے وہ لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا، اور آج تک جو ہے وہ اس کانسپریسی کا پتہ نہیں چل سکا۔ قاتل جس نے گولی چلائی تھی سید اکبر، اس کو تو ادھر ہی یعنی موقع پہ اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے جو لوگ بیک اپ میں تھے ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے کیا مقاصد تھے۔ بہرحال تو یہ بھی ایک یعنی جو چیپٹر تھا وہ پاکستان کی یعنی تاریخ جو ہے چیپٹر وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی نظام حکومت چلتا ہے، لیکن پھر 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین آتا ہے، اور 2 سال کے بعد 1958 میں اس آئین کو بھی یعنی
معطل کر دیا جاتا ہے اور ایوب خان کا ماشاء اللہ لگا دیا جاتا ہے. تو پاکستان کو بغیر کسی آئین کے چلایا جاتا ہے. اور یہ ایوب خان کا مارشل لا جو ہے وہ تقریباً کوئی 11 سال جاری رہتا ہے. یعنی 11 سال جو ہے ڈائریکٹ طریقے سے جو ہے پاکستان کے اوپر ایک ملٹری حکومت قائم رہتی ہے. ہاں 1965 میں جب وہ پریزیڈنشل الیکشن ایوب خان صاحب جو ہے وہ لڑتے ہیں تو ان کے مقابلے میں مادر ملت فاطمہ جناح جو ہے وہ حصہ لیتی ہیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یعنی 1962 میں ایسا آئین بنایا جاتا ہے کہ وہ بیسک ڈیموکریسیز جس میں جو ہے 80,000 جو ہے نمائندوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ پریزیڈنشل الیکشن میں ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو ان کو خرید لیا جاتا ہے اور ایوب خان صاحب بڑی آسانی کے ساتھ وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور مادر ملت کو ہروا دیا جاتا ہے. تو یہ پاکستان کی یعنی وہ جو تاریخ ہے اس کا یہ دوسرا باب بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جس طرح فاطمہ جناح کی توہین کی جاتی ہے یعنی آپ کو شاید معلوم ہو کہ گجرانوالہ کا ایک سیاسی خاندان جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے انہوں نے جو ہے کتیا کے گلے میں لالٹین جو ہے وہ ڈال کے تو اس کو جو ہے وہ گجرانوالہ کی گلیوں میں گھماتے رہے ہیں. یعنی یہ جو ہے میسج دے رہے تھے کہ یہ جو یعنی چونکہ فاطمہ جناح کا جو انتخابی نشان تھا وہ لالٹین تھا تو یعنی ان کو نعوذ باللہ کتیا سے تشبیہ دی گئی کہ یہ جو خاتون ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے یہ نعوذ باللہ کتیا ہے. یعنی قائد اعظم کی بہن کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کیا گیا. بہرحال کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ فاطمہ جناح بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. تو پھر بھی نظام حکومت چلتا رہتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. پھر جناب آپ کو پتہ ہے کہ 1970 میں کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو عام انتخابات ہوتے ہیں وہ کافی بہتر ہوتے ہیں اس لیے کہ شاید پہلی دفعہ عام انتخابات کیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کے جو مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور ان کو جو ہے غالباً کوئی 167 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں جبکہ ان کے مقابل میں پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کو 86 سیٹیں ملتی ہیں. اب یہاں پہ کلیئر کٹ میجارٹی پہ مجیب الرحمان جو ہے وہ الیکشن جیت چکے تھے اور وہ حکومت بنا سکتے تھے پرائم منسٹر بن سکتے تھے. لیکن ان کا پہلا قصور تو یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اور ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ چونکہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے بنگالی تھے تو اس لیے جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ان کو حکومت نہیں دینی ہے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانا ہے. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ کو پتہ ہے کہ لمبی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. لیکن بہرحال مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے آزاد ہو جاتا ہے اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی ہٹ دھرمی کہ ایک بندہ الیکشن جیت چکا تھا اور اس کو اقتدار منتقل نہیں جو ہے وہ کرنا تھا جس کی بدولت جو ہے مشرقی پاکستان میں ایک آزادی کی تحریک شروع ہوئی جس میں جو ہے وہ آپ کے پڑوسی ملک نے جو ہے وہ مرچ مسالہ ڈالا اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ بھرپور اس کی حمایت کی. اور چونکہ جغرافیائی لحاظ سے ہم بہت دور تھے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں بہت فاصلہ تھا زمینی رابطہ نہیں تھا تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم سے وہ یعنی پاکستان کو توڑ کے ایک آزاد مملکت جو ہے وہ وجود میں آ گئی. اچھا پھر وہ بھٹو صاحب کا بھی جو ہے کوئی انجام اچھا نہیں تھا. یعنی وہ پہلی جو ہے الیکشن جو ہے وہ جیت کے انہوں نے حکومت کی اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہوئے سیکنڈ ٹرم کے الیکشن ہوئے تو انہوں نے اس میں دھاندلی کی اور جو ان کے خلاف الائنس بنا تھا وہ غالباً کوئی 35-36 سیٹیں ان کو ملیں اور بھٹو کی کوئی 170 کے لگ بھگ کچھ سیٹیں بنتی تھیں. تو اس کے بعد پھر جنرل ضیاء نے مارشل لا لگا دیا بھٹو کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے ان کے اوپر مقدمات چلے اور پھر ان کو سزائے موت ہو گئی. اور جو آج قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ عدالتی قتل تھا کیونکہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. لیکن یہ بہرحال پاکستان کی یہ بھیانک تاریخ ہے جو کہ ہمیں پرانے پاکستان کی نظر آتی ہے اور وہ پرانے پاکستان کا سفر ہم جو ہے وہ مسلسل طے کر رہے ہیں نئے پاکستان کی طرف. اچھا پھر 1985 میں جنرل ضیاء صاحب جو ہے وہ غیر
جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرواتے ہیں اور اپنے منظور نظر لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن جتواتے ہیں، اور جو ہے اس میں آپ کے جنیجو صاحب جو ہے پرائم منسٹر بنتے ہیں، آپ کے جو ہے جو مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت پاکستان میں صحیح معنوں میں جو ہے وہ یعنی کرپشن کا ایک بازار گرم ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے اور لوگ جو ہے خوب اپنے بینک بیلنس جو ہے بناتے ہیں، اور اسی کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شریف برادران کے اثاثوں میں بے تحاشا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر 1987 میں جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ ایک حادثے میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر جب 1988 میں الیکشن ہوتا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیت جاتی ہے، اور جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو وہ پرائم منسٹر بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ 1985 سے جو آنورڈز جو سفر تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک بڑی شدید قسم کی دشمنی ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بینظیر کی اور نصرت بھٹو کی جو ہے وہ اس طرح کی یعنی غلط قسم کی فیک قسم کی تصاویریں جو ہیں وہ پھینکوائی جاتی ہیں، ان کی انسلٹ کی جاتی ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، اور یعنی وہ جو مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس سے جو ہے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی 1988 کے الیکشن میں بینظیر کے ساتھ ہوتا ہے، پھر 1990 میں جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر 1993 میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی پرانا پاکستان جو ہے وہ ایک سفر کی طرف جاری ہوتا ہے، اور پھر 1996 میں اپریل 1996 میں جو ہے عمران خان صاحب چونکہ بہت پاپولر ہوتے ہیں 1992 کا ورلڈ کپ جیت کر، تو وہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ دو پارٹیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کو کسی طریقے سے اقتدار سے ہٹانا ہے اور عوامی حکومت لے کر آنی ہے۔ تو یہ سلسلہ بہرحال جو ہے وہ ان کی یعنی ایک نئے پاکستان کی جدوجہد کا آغاز جو ہے وہ 1996 میں اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1997 میں جو ہے وہ پھر نواز شریف بھاری اکثریت سے جیت جاتے ہیں، اور جس حکومت کا خاتمہ جو ہے 1999 میں پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، اور پھر جناب مشرف صاحب جو ہے وہ اپنی جو ہے یعنی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ان 2002 کے الیکشن میں کافلی کی جتوا کے وہ حکومت بناتے ہیں، خود پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، اور جناب وہ اسی طرح تقریباً 2007 تک وہ اپنی جو ہے وہ یعنی جو اقتدار ہوتا ہے یا 2008 تک وہ انجوائے کرتے ہیں، اور پھر 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مشرف صاحب کو جو ہے وہ اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ 1908 سے لے کر 1913 تک چونکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، اور جناب خوب جو ہے وہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور خوب مزے لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2018 میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی پہلی بار حکومت آتی ہے، اور حکومت کے ساتھ ہی جو ہے ان کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو پرائم منسٹر بنتے تھے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مان لیتے تھے، لیکن عمران خان صاحب ذرا وکری ٹائپ کے پرائم منسٹر تھے تو وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی قسمت ذرا بہتر ہوتی ہے کہ وہ کرونا آ جاتا ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، اور وہ اپنی پرفارمنس کا کچھ 3.5 سال تک جو ہے وہ قدرے بہتر جو ہے وہ یعنی ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر آخر کار ان کو بھی جو ہے مارچ اپریل 2022 کو جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے جو ہے ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے بھی حکومتیں ختم ہوئی تھیں، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مارشل لا بھی لگے تھے اور رجیم چینج آپریشن بھی ہوئے تھے، لیکن کبھی اتنا عوامی رد عمل نہیں آیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تو ایک عوامی رد عمل آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ عوام جو تھی وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے نفرت کرتی تھی، میجارٹی جو تھی نفرت کرتی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ کرپٹ ہیں اور انہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے، اگرچہ اس وقت وہ عمران خان صاحب سے بھی کسی حد تک نالاں تھے کیونکہ مہنگائی جو ہے آؤٹ آف کنٹرول تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کو قدر بہتر حکمران تصور کرتے تھے۔ لیکن
اب جو ہے جب حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تو عوام کی ساری ہمدردی جو تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف منتقل ہو گئی، اور اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، انہوں نے اپنی کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑیں، اس وہاں پہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا انہوں نے مزید ظلم و ستم کیا، تو ایک یعنی ظلم کا ایک بازار گرم رہا، اور وہ اور کچھ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، تو بس ان کو پتہ تھا کہ بھئی عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے تو ہم جو الیکشن جیت جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ہے ٹرائل جس طریقے سے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ان کا جو ہمایوں دلاور نے جو توشہ خانہ کا ٹرائل کیا تھا، یا جو ابو الحسنات ذوالقرنین نے جو سائفر کا ٹرائل کیا ہے، اور اس طرح قدرت اللہ نے جس طریقے سے ان کا عدت کا ٹرائل کیا ہے، وہ انتہائی پریشر میں ٹرائل کر کے اور جو ہے الیکشن سے پہلے پہلے ان کو 5 دنوں میں 3 سزائیں دی گئیں، جو کہ ٹوٹل 31 سال جو ہے وہ یعنی قید بامشقت دی گئی۔ اب یہ اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی جو ہے وہ کیس نہیں تھا جو کہ 15 گھنٹے جو ہے وہ جاری رہتا تھا، اور 2 3 4 دن جو ہے وہ اس کی سنوائی ہوتی ہے اور اس کے بعد سزا ہو جاتی، اور جو ہے گواہان کے اوپر جو ہے جرح بھی نہیں کرنے دی گئی، اور ان کو سرکاری وکیل دیے گئے، اور سب کچھ جیل میں ہوا، بند کمروں میں ہوا۔ تو یہ ایک یعنی ایک نیم پاگل شخص کو بھی اگر آپ یہ بتائیں گے تو اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ سب ڈرامہ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے ان ججوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ تھا، اور انہوں نے دباؤ میں آ کے یہ سارے فیصلے کیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 2024 کا جو 8 فروری کا الیکشن ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو کچھ ہوتا ہے کہ یعنی واضح طور پر رات کو 11 بجے تک جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ تحریک انصاف جیت رہی ہوتی ہے، اس کے بعد رزلٹ آنے بند ہو جاتے ہیں، اور صبح پھر جو ہے یعنی پتہ چلتا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، اور جو ہے یعنی جیت تو نہیں رہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی سیٹیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے 9 فروری کو جو ہے یعنی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اتنی سیٹیں جتوا دی جاتی ہیں کہ وہ آسانی سے حکومت بنا سکتی ہیں، لیکن اتنے زیادتی کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ ان دونوں پارٹیوں سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، یعنی میجارٹی پارٹی پھر بھی تحریک انصاف ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ وہ زبردست کا ڈھینگا سر پر، تو جس کے پاس جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے وہ جو ہے یہ طاقت کے نشے میں، طاقت کے بل پہ یہ سارے کام کرتی ہے، اور پھر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ حکومت دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو پنجاب کی حکومت ہوتی ہے وہ بھی جناب پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دی جاتی ہے، اور وہاں پہ تو 100 سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں پنجاب اسمبلی کی مسلم لیگ نون کو جتوا دی جاتی ہیں فارم 47 پہ، اور اسی طرح مرکز میں تقریباً 80 سے 90 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جتوا دی جاتی ہیں، لیکن اس میں جو 15-16 سیٹیں جو ایم کیو ایم کو جتوائی جاتی ہیں اس میں تو کوئی 1% شک نہیں ہے کہ وہ غالباً شاید ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے، ساری جو ہے تحریک انصاف کی سیٹیں کراچی سے ان کو دے دی جاتی ہیں۔ تو مطلب ہے اتنا ظلم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی 2 سالوں سے جو ہے وہ یعنی ان کو کھلی چھوٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو ڈھیل دی ہے کہ بھئی اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں۔ انہوں نے اصلاح نہیں کی، ججوں پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالی رکھا، اور جو ہے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا۔ اسی طریقے سے جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی ہیں، بار بار جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے، ان سے درخواست کر رہی ہے کہ آپ 9 مئی کی جو ہے تحقیقات کروائیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے سامنے لے کر آئیں، اس کو ریکور کروائیں، اور دیکھیں کہ وہ کون لوگ جو ہے وہ اس میں ملوث تھے، کیونکہ خبر یہی آ رہی ہیں کہ اس میں جناب یہ محسن نقوی جو اس وقت جو ہے پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، رانا ثناءاللہ جو کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جو ہے وزیر داخلہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے غالباً 1-2 اور نام آتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں شامل تھے، اور 9 مئی کا ڈرامہ جو ہے انہوں نے خود سے جو ہے وہ رچایا ہے، اپنے ہی لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس میں ڈال کے تو مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ توڑ پھوڑ کروائی ہے، اور تاکہ جو ہے پارٹی کو ختم کیا جائے، اور اس میں یقیناً جو ہے اداروں کی کچھ کالی بھیڑیں بھی شامل ہیں جو اس سازش کا حصہ رہی ہیں۔ بہرحال تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی 25 مارچ کو جناب آپ کے جو ہائی کورٹ کے 6
जज हैं इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के 6 जज आखिरकार जो है वो यानी एक चीज़ सामने लेकर आते हैं और वो ख़त लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसकी कापियाँ भेजते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और उन कापियों में जो है वो ज़िक्र करते हैं कि किस तरीके से जो है उनके साथ जो है वो यानी उनको धमकियाँ दी जाती हैं, किस तरीके से उनसे बेंचों की तश्कील करवाई जाती है, किस तरीके से जो है उनको दबाव में लाया जाता है और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाते हैं, किस तरीके से एक जज के रिश्तेदार को अगवा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद जो है करवाया गया और मैसेज कन्वे किया गया कि अगर आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जजों के घरों से जो है वो खुफिया जगहों से कैमरे निकलते हैं और उनकी जो है बेडरूम की जो है वो यानी उसके अंदर कैमरे लगे हुए थे और किस तरीके से जो है ये सारी फुटेजेस जो है वो कहीं और ट्रांसमिट हो रही थी। और इस तरीके से जब इन जजों की और इन बड़े बड़े लोगों की जब वीडियोस सामने आ जाती हैं तो ज़ाहिर है फिर वो कंप्रोमाइज़्ड हो जाते हैं और फिर वो कंप्रोमाइज़्ड फ़ैसले देते हैं। तो ये सारा जो काला धंधा जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये सब पुराने पाकिस्तान में हो रहा है। अब चूँकि नए पाकिस्तान के सफ़र में जो है हम दाखिल हो चुके हैं, 1996 से जो है 2018 तक इसका एक फ़ेज़ था और 2018 के बाद जो है बल्कि 2018 नहीं 2022 के बाद जो है इसका दूसरा फेज़ शुरू हो गया है। और इस फेज़ में हमें जो है वो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को जो है वो तबाह व बर्बाद कर दिया है, ये कौन लोग हैं जो इस नहज पर हमें लेकर आ गए हैं। यकीनन हम किसी इदारे को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इदारे जितने भी होते हैं वो पाकिस्तान की बका के लिए होते हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, लेकिन इदारों में जब कोई काली भेड़ें जो हैं वो ऐसी पोजीशंस पे आ जाती हैं जो कि अपने यानी अपनी ताकत को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद जो है इदारे को बदनाम करती हैं, तो ये वो लोग जो हैं उनका हमने जो है एहतसाब करना होगा, उनको जो है वो कैफरी किरदार तक पहुंचाना होगा। अगर ऐसा न किया गया तो पाकिस्तान का निज़ाम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम आगे क्या कर सकते हैं, यानी जो इस जो है साने से हम कैसे निकल सकते हैं कि 6 जज ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है आला अदालतों में। और इससे ये भी पता चलता है कि जनाब काजी फाइज ईसा जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जनाब आमिर फ़ारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनकी नॉलेज में ये पहले भी सारी बातें मौजूद थीं लेकिन इनको पब्लिक नहीं किया गया और अब ये सारी चीज़ें पब्लिक कर दी जाती हैं। अब इससे पता चलता है कि जनाब ये कंप्लेसेंट हैं जो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यानी ये इस गुनाह बेलज़्ज़त में जो है इनका भी हिस्सा है, ये शामिल हैं क्योंकि इन्होंने पर्दापोशी की है। जिस तरीके से पीटीआई से इन्होंने निशान बल्ले का निशान छीना, जिस तरीके से उनसे उनकी जो मखसूस नशस्तें हैं वो छीनी, ये सारे जो है जो इक़दामात हैं या जिस तरीके से जो है वो अपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जिस तरह के उन्होंने माजी में फ़ैसले दिए हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, ये सारी जो है वो यानी कहानी सामने आ जाती है कि ये लोग जो है इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। लिहाजा जो है सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को और जस्टिस काजी फाइज ईसा को फ़ौरन जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए क्योंकि अब जो है वो उनके जो चेहरे हैं वो आवाम के सामने आ चुके हैं और इतनी बड़ी पोजीशन पे जो लोग जो है आवाम का यानी टैक्स के पैसे से इतने भारी भरकम जो है वो यानी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और वो जो है अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ जो है वो बखेर रहे हैं, तो उनको जो है इन ओहदों पे रहने का कोई हक़ नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है उन्हें बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए और उनकी इस्तीफ़े का मुतालबा करना चाहिए। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के वो लोग जो ये सारे काले करतूत करते रहे हैं, उनको चाहिए कि उनको जो है या तो उनको खुद ब खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए और या फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई ओपन होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अवामी मैंडेट के साथ जो है वो यानी बहुत बड़ा जुल्म किया है कि उन्होंने वो आपको कमिश्नर रावलपिंडी का जो है वो याद होगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये सारी बातें अगर आप डॉट कनेक्ट करते हैं
تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیچھے سب کچھ کیا ہوتا رہا ہے، کس طریقے سے الیکشنز کو مینیج کیا گیا، کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باقی تمام جو مخالف سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں ان کو کس طریقے سے مینیج کیا گیا، کس طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، کس طریقے سے جو ہے یہ سارے جو ہے مل کے انہوں نے 8 مہینے سے عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، جعلی مقدموں میں اور جعلی ججوں سے فیصلے کروا کے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہان ہیں، چاہے وہ کسی بھی شہر میں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں، ان کو فوراً اپنے عہدوں سے جو ہے ہٹا دینا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، یا تو ان کو جبری جو ہے وہ ریٹائر کر دینا چاہیے، یا پھر جو ہے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو قرار کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان آگے نہیں چل سکتا۔ اور پھر آخری بات، جو الیکشن ہوئے ہیں اب تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے مینیج ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ججوں پہ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں پہ اتنا دباؤ آتا ہے اور ان سے جو ہے فیصلے کروائے جاتے ہیں، تو جہاں پہ جو ہے انہوں نے جس طریقے سے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور آر اوز کو مینیج کیا ہے، تو یہ تو صاف واضح ہے۔ پھر جو ہے 8 فروری کو تو انتخابات جو ہوئے تھے اس کا رزلٹ تو انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے تو 9 جو ہے فروری کو فارم 47 کا رزلٹ دیا ہے۔ فارم 45 پہ ایک کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے، فارم 47 پہ انہوں نے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس کو جتوایا ہے۔ تو اب اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 نمبر الیکشن ہوئے ہیں، لہٰذا 30 دنوں کے اندر اندر جو ہے الیکشن کا آڈٹ کروا کے جو فارم 45 کے جو صحیح امیدوار ہیں، جو کہ ونرز ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے، چاہے جو ہے کسی بھی کی گورنمنٹ آتی ہے۔ اور اگر 30 دنوں میں یہ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے ان الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کر اور جو ہے دوبارہ نئے الیکشن کال کیے جائیں، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو بھی جو پریزیڈنٹ بنے ہیں یا جو آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں ان کو روک دینا چاہیے، اور اس کے بعد جب نئی اسمبلی آئے تو اس کو جو ہے یعنی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ کا انتخاب کرے اور سینیٹرز کا انتخاب کرے۔ تو یہ ساری کہانی آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔